پیشکش ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی اور اٹلی کے وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر کے 2 جہاز 2 فیلڈ اسپتال لے کر لبنان پہنچ گئے ہیں۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی پابندیوں کو جاری رکھا جائے گا۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے نئے اعلیٰ اہلکار کو متعین کر دیا ہے، جبکہ جارجیا میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر اور اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے سربراہ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی صدارت میں کونسل کا 2020 کا تیسرا اجلاس دیوان امیری میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں نائب امیر اور کونسل کے نائب صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کونسل کے دیگر اراکین نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران کونسل کے پہلے اور دوسرے اجلاس کے فیصلوں اور سفارشات پر کیے گئے عمل درآمد اور اب تک ملنے والی کامیابیوں پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ انرجی کے شعبے، سرمایہ کاری اور قطر کی اکانومی پر کورونا وبا کے پڑنے والے اثرات اور ان اثرات کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں اٹلی کے وزیر دفاع جناب لورنسو گویرینی نے ملاقات کی اور اٹلی کے صدر جناب سرجیو میتریلا کی جانب سے کووڈ-19 کے دوران اٹلی کو فراہم کردہ امداد پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ دوران ملاقات دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو قازقستان کے صدر جناب قاسم جومارت توکایف کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو شیخ خلیفہ صباح سعود الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بحرین کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ کی وفات پر ان کے اہل خانہ کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ اور پوری آل خلیفہ فیملی کو صبر جمیل عطا کرے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں امیری فضائیہ کے 2 جہاز 2 فیلڈ اسپتال لے کر لبنان پہنچ گئے ہیں۔ یہ اسپتال مکمل طور پر تمام ضروریات سے آراستہ ہیں اور لبنانی حکومت کی کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کی سپورٹ اور اس سلسلے میں اس کی امداد کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کی سربراہ شیخ موزہ بنت ناصر کے ساتھ ایشین اولمپک کونسل کی ماتحت ایویلویشن کمیٹی کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ کمیٹی کے ممبران قطر فاؤنڈیشن کے دورے پر تھے تاکہ وہ ایجوکیشن سٹی میں موجود اسپورٹ فیسلٹیز کا جائزہ لے سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ قطر 2030 کے ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا اجلاس دیوان امیری میں ہوا، جس کے آغاز میں کیبنٹ نے وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری کی جانب سے ملک میں کووڈ-19 کی تازہ صورتحال پر رپورٹ سنی اور فیصلہ کیا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی اقدامات کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر صحت نے
وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں اور قطری قومی ویژن 2030 کے مطابق وزارت صحت عامہ کا اسٹریٹجک پلان بھی پیش کیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ سرکاری اداروں کے اسٹریٹجک منصوبوں میں پروجیکٹ کی تفصیلات، ریٹنگ، ملازمتوں کی درجہ بندی اور ملازمتوں کی ریکوائرمنٹس کے متعلق تمام تفصیلات شامل کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ادارے ان منصوبوں کو سن 2022 کے اختتام سے پہلے مکمل کریں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے اٹلی کے وزیر دفاع جناب لورنزو گویرینی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو بالخصوص دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفت و شنید کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ اٹلی کے وزیر دفاع جناب لورنزو گویرینی نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران امیری ایئر فورس اور اٹلی کی ایئر فورس کے درمیان اور وزارت دفاع کی ماتحت کمپنی برزان اور اٹلی کی کمپنی لیونارڈو کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے واشنگٹن میں امریکی جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک میلی کے ساتھ ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل الغانم نے امریکہ کے دیگر اعلیٰ فوجی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جن میں امریکی ایئر فورس کے سربراہ، فضائیہ کے آپریشن ڈائریکٹر اور امریکی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ آرمینیا کے سفیر جناب کیگام گیری بجانیان نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے اہم مسائل پر غور کیا گیا۔ قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک تقریب کے دوران، جس میں فرانس کے کونسل بھی شریک تھے، کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسباب و محرکات سے قطع نظر قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کو مسترد کرتا ہے۔ ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ کل 11 نومبر 2020 کو ملک میں کورونا کے 224 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ مزید 193 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں، جس کے بعد کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,31,926 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جنہوں نے انڈرٹیکنگ کی وائلیشن کی تھی، اور اب اسی کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے خلاف کامیابی اور جلد نارملسی کی جانب لوٹنے کا ایک اور اشارہ یہ ہے کہ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے انکشاف کیا ہے کہ آئندہ اتوار سے لیبرز کے متعلق منظوری کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، جو کووڈ-19 کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ ملک میں ورکرز کے آنے جانے کے حوالے سے سپریم کونسل فار کرائسس مینجمنٹ کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جناب جو بائیڈن نے رونالڈ کلائن کو وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ ترین اہلکار کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی صدارتی الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی ریاست جارجیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حتمی نتائج کے اعلان میں ابھی کچھ وقت اور لگے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی اور اٹلی کے وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر کے 2 فوجی جہاز 2 فیلڈ اسپتال لے کر لبنان پہنچ گئے ہیں۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی پابندیوں کو جاری رکھا جائے گا۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے نئے اعلیٰ ترین اہلکار کو متعین کر دیا ہے، جبکہ جارجیا میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی خالد المری نے۔